نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب قرآن پاک کے اندر بہت سے واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ وہ واقعات اللہ رب العزت نے اس لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگ ان واقعات کو پڑھ کر عبرت حاصل کریں اور نصیحت کو حاصل کریں۔ ان واقعات میں سے ایک بہت اہم واقعہ اصحاب کہف کا ہے، یعنی وہ چند نوجوان کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار کے اندر پناہ لی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں کے واقعے کو قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، اور انہی کے نام پر اللہ رب العزت نے سورہ کہف کو نازل فرمایا ہے۔ سورہ کہف اللہ رب العزت نے کب نازل فرمائی تھی اور ان نوجوانوں کے واقعے کے نازل کرنے کی وجہ کیا بنی تھی، تو اس کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوی نبوت سے بہت تنگ اور پریشان تھے، چنانچہ انہوں نے مشرکین میں سے دو مشرک نضر بن حارث اور عقبہ ابن معیط کو یہودی علماء کے پاس بھیجا کہ تم یہودی علماء کے پاس جاؤ اور ان کو یہ ساری صورتحال بیان کرو کہ ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا یہ پیغام ہے، تو اس کے حل کے لیے ہمیں کوئی بات بتائی جائے۔ تو یہ دونوں شخص نضر بن حارث اور عقبہ ابن معیط یہ مدینہ طیبہ میں یہودی علماء کے پاس گئے، تو یہودی علماء نے ان کو کہا کہ ہم تمہیں 3 سوالات بتاتے ہیں، تم یہ 3 سوالات جا کر اس نبی سے کرنا، اگر وہ سچا نبی ہوا تو ان تینوں سوالات کے صحیح جواب دے دے گا، اور اگر وہ ان سوالات کے جواب نہ دے سکا تو پھر تم سمجھ لینا کہ وہ سچا نبی نہیں ہے بلکہ وہ ایسے ہی کوئی بات بنانے والا ہے۔ تو یہودی علماء نے 3 سوالات رکھے کہ تم اس نبی سے جا کر ایک تو روح کے بارے میں پوچھنا کہ یہ روح کیا چیز ہے، اور دوسرا سوال اس سے یہ کرنا کہ وہ نوجوان کہ جنہوں نے غار کے اندر پناہ لی تھی، پرانے زمانے کی یہ بات ہے، تو ان نوجوانوں کا کیا واقعہ ہے۔ تیسرا سوال اس نبی سے یہ کرنا کہ وہ شخص کہ جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا، تو وہ شخص کون تھا اور اس کا کیا واقعہ ہے۔ تو یہ 3 سوالات انہوں نے ان دونوں شخصوں کے سامنے رکھے، تو یہ نضر بن حارث اور عقبہ ابن معیط یہ مکہ کے اندر واپس آئے، اور آ کر مشرکین مکہ کے سامنے انہوں نے یہ بات رکھی کہ ہم یہودی علماء کی طرف سے ایک فیصلہ کن بات لے کر آئے ہیں، اور ساری بات انہوں نے مشرکین مکہ کے سامنے بتا دی۔ اب یہ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو کر آئے اور یہ تینوں سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میں تمہیں ان تینوں سوالات کے کل جواب دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے، وہ مشرکین مکہ واپس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ اللہ رب العزت وحی کے ذریعے سے مجھے ان تینوں سوالوں کے جواب عطا فرما دیں گے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس لیے وحی کے آنے میں تاخیر ہو گئی، اور 15 دن تک جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نہ آئے۔ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچتی تھی۔ بالآخر 15 دن کے بعد جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، اور وحی میں تاخیر کی وجہ بھی بیان کر دی کہ حضور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اور پھر یہ بات بھی بیان فرما دی کہ جب آپ آئندہ کسی کام کے لیے وعدہ فرمایا کریں تو اس کے لیے انشاءاللہ کہہ دیا کریں۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، یہ سورہ کہف لے کر آئے، جس میں ایک تو یہی انشاءاللہ والی بات بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دی،
اور جو مشرکین کے سوالات تھے اس کے جوابات بھی اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے۔ ان میں سے جو پہلا سوال روح کے بارے میں تھا اس کا ذکر تو اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی دو سوالات ہیں، اصحاب کہف کا واقعہ اور ذوالقرنین کا واقعہ، وہ اللہ رب العزت نے دونوں واقعات سورہ کہف کے اندر تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ واقعہ اور یہ وجہ تھی سورہ کہف کے نازل ہونے کی اور اصحاب کہف کے واقعے کے بیان کرنے کی۔ اس واقعے کے بعد اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔